تفسیر ابن کثیر سورہ انعام آیت نمبر 143-144 دو آیت ہے. 8 pairs یعنی کہ جو 8 مطلب جوڑے بولے گے لیکن وہ 8 مطلب وہ ہے جو جوڑی جوڑی کر کے یعنی آف دا شیپ 2 یعنی 2 ہے مینڈھے میں سے میل اینڈ فیمیل اینڈ آف دا گوٹس 2 میل اینڈ فیمیل یعنی بکرا بکری ان میں 2. Say, has he forbidden the 2 males or the 2 females or the young which the wombs of the 2 females enclose? کہو ان سے پوچھو ذرا کہ کیا اللہ نے 2 میلز جو ہے ان جانوروں کے اس کو حرام کیا ہے قرار دیا حرام یا 2 جو فیمیلز ہیں کہ مطلب جو نر اور مادہ ہے نا تو کیا وہ جو 2 فیمیلز ہے وہ جو مادہ ہے کیا ان کو حرام کیا اللہ نے یا پھر ان کے پیٹ میں ان کے رحم میں جو بھی ہے ینگ ون بچہ تو کیا اس کو وہ جو 2 فیمیلز کے پیٹ میں جو ہے تو کیا ان کو حرام کیا اللہ نے. انفارم می ود نالج اف یو آر ٹروتھفل. مجھے بتاؤ ذرا اگر تم علم سے یعنی اگر تمہارے پاس علم ہے تو علم سے بتاؤ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. آیت نمبر 144 اینڈ آف دا کیملز 2 اینڈ آف آکسن 2 اونٹ میں سے 2 اور گائے اور بیل یعنی یہ جو ہے بقر اس کے 2 سے. اب یہاں بھی اللہ کہہ رہا کہو ان سے ہیز ہی فاربیڈن دا 2 میلز اور دا 2 فیمیلز اور دا ینگ وچ دا وومز آف دا 2 فیمیلز اینکلوز. یہ سیم کوشچن اللہ نے یہاں بھی پوچھا کہ ان سے کہو ذرا کہ کیا اللہ نے حرام کیا ہے 2 جو اس کے نر ہیں مطلب 2 میلز اور یا پھر ان کی جو 2 مادائیں ہیں ان کو حرام کیا یا پھر یہ 2 مادہ کے پیٹ میں ان کے رحم میں جو ینگ مطلب بچہ ہے اس کو حرام کیا گیا. اور ور یو پریزنٹ وین اللہ آرڈرڈ یو سچ اے تھنگ. تو جب اللہ تمہیں اس بات کا حکم کر رہا تھا کہ ایسا کرو تو وہاں تم موجود تھے. دین ہو ڈز مور رانگ دین ون ہو انوینٹس اے لائی اگینسٹ اللہ. تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا گنہگار رانگ ڈوئر کون ہوگا کہ اللہ کے لیے جو اللہ کے خلاف جھوٹ گھڑے. ٹو لیڈ مین کائنڈ ایسٹرے وداؤٹ نالج تاکہ انسانوں کو گمراہ کرے بغیر کسی علم کے. سرٹنلی اللہ گائیڈز ناٹ دا پیپل ہو آر رانگ ڈوئرس. اور یقیناً اللہ کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا ان لوگوں کو جو ظالمین ہے رانگ ڈوئر ہے گنہگار ہے. These ayat demonstrate the ignorance of the Arabs before Islam. اسلام سے پہلے یعنی پری اسلامک ایرا جو تھا اس کے اندر جو جہالت بھری ہوئی تھی عربوں میں اس آیت سے دیز آیت یعنی یہ آیتوں سے وہ چیز ظاہر ہو رہی ہے. اللہ کہتا ہے ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل الذکرین حرم ام الانثیین. 8 pairs of the sheep 2 male and female and of the goats 2 male and female. Say has he forbidden the 2 males or the 2 females. یعنی وہی آیت یہاں ریپیٹ ہو رہی ہے کہ وہی جیسے کہ 8 ہے نا جوڑی کے اندر تو وہ شیپ ہے جو میل اور نر اور مادہ مینڈھا اور پھر ہے بکرا بکری یعنی وہ مطلب ہے میل اور فیمیل نر اور مادہ. تو سے کہو ان سے کیا اللہ نے اس کو حرام کیا ہے یہ 2 جو نر ہیں ان کو یا 2 مادہ ہیں ان کو. They used to prohibit the usage of some of their cattle and designate them as Bahira, Saiba, Wasila and Ham. تو یہ انہوں نے ان کو مقرر کر دیا یعنی ایک تو وہ مطلب اس کو پروہیبٹ کرتے حرام کرتے ہیں ان کا استعمال نہیں کرنے کا یہ جانور کا استعمال نہیں کرنے کا اس پہ بوجھ نہیں ڈالنے کا اس کا مطلب یہ نہیں لینے کا مطلب ہر چیز کے لیے ان لوگ نے وہ کر کے رکھا کہ ان کے لیے ایک نامزد کر کے رکھتے ہیں نا مقرر ایسا کر کے رکھا ہوا کہ یہ جانور بحیرہ یہ جانور صائبہ یہ وسیلہ اور یہ ہام. These were some of the innovations they invented for cattle. یہ وہ بدعتیں ہیں جو انہوں نے ایجاد کی جانوروں کو جو چوپائے ہیں ان کو لے کر. پھر فروٹس کے لیے بھی اینڈ پروڈیوس اور جو بھی کھیتی کے اناج جو ہے ان کے لیے بھی. اللہ stated that he has created gardens
trellised or untrellised, and cattle as animals of burden and as furs. مگر اللہ نے اپنی آیت میں یہ بولا کہ اللہ نے تخلیق کی ہے، کریٹ کیا ہے باغات، اور پھر اس کے اندر کچھ بیلیں جیسے انگور کی اور دوسری چیزوں کی، اور کچھ وہ ہے جو اپنے تنے پر ہی کھڑے ہیں جھاڑ، اور وہ جانور جو اللہ نے انسانوں کے فائدے کے لیے بنائے ہیں، اور پھر وہ جانور جو بوجھ اٹھانے کے لیے ہیں، اور وہ جو بہت چھوٹے ہیں جن کو تم مطلب اس دودھ ان کا اور گوشت کھاتے ہو. اللہ نیکسٹ مینشن ویریس کائنڈ آف کیٹل. اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا اور بھی الگ الگ طرح کے جو بھی جانور ہیں، میل اینڈ فیمیل، نر اور مادہ، سچ as sheep and goats، اور جیسے کہ مینڈھا، بکرا. He also created male and female camels and the same with cows. اور اللہ نے تخلیق کی ہے نر اور مادہ کی اونٹ میں بھی اور گائے میں بھی. اللہ did not prohibit any of these cattle or their offspring. اللہ نے کبھی ان کے لیے مطلب حرام قرار نہیں دیا، نہ ان جانوروں کے لیے اور نہ ہی ان کے بچوں کے لیے. Rather they all were created for the sons of Adam. یہ سب کا سب اللہ نے بنایا، تخلیق کیا بنی آدم کے لیے، یعنی آدم علیہ السلام کی اولادیں، انسانیت پوری. ایز اے سورس فار فوڈ، تاکہ وہ انسانوں کا کھانا بھی بنے. ٹرانسپورٹیشن، یعنی یہاں سے وہاں پر جب بوجھ اٹھا کے جانا پڑتا ہے وہ بھی، اس پہ سواری بھی. پھر ورک، جو وہ کھیتی باڑی کے دوسرے کام بھی جو کرتے ہیں وہ. پھر دودھ ملتا ہے اس سے. دودھ کتنی بڑی نعمت ہے. آج دیکھ لو دودھ کی وجہ سے کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے کہ کیا نہیں ملتی دودھ کے پروڈکٹ میں. اینڈ ادر بینیفٹس، اور بھی دوسرے فوائد، وچ آر مینی، بہت سارے ہیں وہ. اللہ said وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ. یہ ہے سورہ نمبر 39، سورہ زمر، آیت نمبر 6. اس کی بھی آیت میں یہی ہے، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ and he has sent down for you of cattle 8 pairs. یعنی کہ وہ یہ کہ مطلب وہ 8 ہیڈ ہے اور اس کے 4 پیرز ہیں، تو اس نے اتارا ہے جانوروں میں سے تمہارے لیے 8 جو مطلب ہیڈ ہے کیٹلز کے، جس کے جوڑے بنتے. اللہ said اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ or the young which the wombs of the 2 females enclose. اور یا تو پھر وہ مطلب جو مادہ ہیں جانوروں میں سے، ان کے جو دو مادہ ہے، ان کی ووم، ان کے رحم کے اندر جو بند ہے، ینگ یعنی کہ جو چھوٹا بچہ، تو کیا وہ بھی اللہ نے حرام کیا ہے؟ دس ریفیوٹس دا آئیڈولیٹر اسٹیٹمنٹ. ان کو اللہ نے لتاڑا ان کے جو بھی بولی ہوئی بات ہے. ما فی بطون ھذہ الانعام خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا. جو ہم نے سورہ انعام کی 139 نمبر کی جو آیت ہے جو ابھی میں بول رہی تھی، وہ یہی ہے جو ابھی میں نے پڑھا کہ واٹ از ان دا بیلیز آف سچ اینڈ سچ کیٹل از فار آور میلز الون اینڈ فاربیڈن ٹو آور فیمیلز. کہ ہمارے فلاں جو جانور ہیں، یعنی مویشی جو جانور چوپائے، ان کے اندر جو بھی ان کے پیٹ کے اندر ہے وہ ہمارے صرف مردوں کے لیے ہے اور عورتوں کے لیے وہ حرام ہے. تو کس نے کیا یہ؟ اللہ سے نبئونی بعلم ان کنتم صادقین. انفارم می ود نالج اف یو آر ٹروتفل. بتاؤ مجھے اپنے علم سے اگر تم سچے ہو. میننگ ٹیل می ود شیور نالج. اللہ کہتا بتاؤ مجھے بالکل صحیح اور پکے نالج کے ساتھ. ہاؤ اینڈ وین ڈیڈ اللہ پروہیبٹ واٹ یو کلیمڈ از پروہیبٹڈ. اللہ نے کب یہ چیز کے لیے منع کیا جس کا کہ تم مطلب دعویٰ کرتے ہو کہ یہ منع کیا ہوا ہے. سچ ایز دا بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اینڈ ہام. تو یہ جو تم نے کیٹیگری بنا کے رکھی ہے، اس کو اللہ نے کب حرام کیا؟ الاوفی said that ابن عباس said رضی اللہ عنہما اللہ اسٹیٹمنٹ. اللہ نے کہا ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین 8 pairs of the sheep 2 and of the goats 2. یعنی وہ 8 جو ہے جوڑے، یعنی 4 جوڑے مطلب 8 جانور. of the sheep اس میں سے 2، مینڈھے 2 ہے، بکرے بکری 2 ہے. these are 4 pairs.
تو اس کو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یہ سب کے سب جو 4 یعنی کہ جوڑی ہے، اس لیے اس کے 8 جانور بنتے ہیں. قل الذکرین حرم ام الانثیین، say has he forbidden the 2 males or the 2 females. کہو ان سے کہ کیا اللہ نے حرام کیا ہے یعنی کہ 2 اس کے اندر جو نر ہے اس جانور میں سے ان کو، یا 2 مادہ ہے ان کو. اللہ یہاں پر کہتا I did not prohibit any of these، یعنی کہ I یعنی کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ I did not prohibit any of these، میں نے اس میں سے کسی کے لیے بھی کوئی منائی نہیں کی، کوئی حرام نہیں کیا. اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین اور the young with the wombs of the 2 females enclosed، یعنی ان کی 2 مادہوں نے اگر اپنے رحم میں جو کچھ رکھا ہے بچہ تو کیا اس کو بھی حرام کیا؟ اللہ کہتا ہے and does the womb produce but males and females، اور کیا ووم کے اندر رحم کے اندر سے صرف یا تو مطلب نر ہو نکلے گا یا کہ مادہ. So why do you prohibit some and allow some others؟ تو پھر تم کیوں حرام کرتے ہو کچھ اور کچھ کو مطلب چھوڑ دیتے ہو، اجازت دیتے ہو، کیوں؟ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، انفارم می ود نالج اف یو آر ٹروتھفل، بتاؤ مجھے اپنے علم سے اگر تم سچے ہو. اللہ از سیئنگ دیٹ آل آف دس از الاؤڈ، اللہ یہ بتا رہا ہے یہ تمام کی اجازت ہے، الاؤڈ ہے، جو تم جس کو حرام بول رہے ہو، منع کر رہے ہو. اللہ said وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ and of the camels 2 and of oxen 2، یعنی اونٹوں میں سے 2 نر اور مادہ، اور گائے اور جو بیل یہ بھی نر اور مادہ 2. Say has he forbidden the 2 males or the 2 females or the young which the wombs of the 2 females enclose؟ اللہ پوچھ رہا ہے یہاں پر، کہو ان سے کہ اللہ نے حرام کیا ہے یہ 2 جو نر ہیں ان کو یا 2 مادہ کو، یعنی 2 جو جانور ابھی جن کے بارے میں بولا گیا اونٹ اور گائے، تو یا پھر ان کی جو مادہ ہے یعنی فیمیل ہے اس کے رحم میں جو بھی ہے بچہ چھوٹا، تو اس کو یعنی جو اندر انکلوز ہے یعنی بند ہے اندر، تو اس کو بھی حرام کیا ہے کہ اللہ نے. ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا اور were you present when Allah ordered you such a thing؟ تو کیا تم لوگ وہاں موجود تھے جب اللہ نے اس چیز کا حکم کیا؟ mocking the idolaters' innovations، یہاں پر مذاق اڑایا جا رہا ہے ایک مشرکوں کی جو بھی انہوں نے بدعتیں بھی کی ہے نئی ایجاد کی، and their lies، اور ان کے جھوٹ that Allah made sacred what they have prohibited، اور یہ ان کا جھوٹ کہ اللہ نے اس کو بہت ہی مقدس محترم بنایا جس کو کہ وہ لوگ منع کر رہے، حرام کر رہے. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، then who does more wrong than one who invents a lie against Allah to lead mankind astray without knowledge؟ تو پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو جھوٹ گھڑے اللہ کے خلاف اور انسانوں کو گمراہی میں ڈالے بغیر کسی علم کے. Therefore no one is more unjust than the people described here، اسی لیے ان سے بڑھ کر ظالم کوئی اور نہیں ہو سکتا جن کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، certainly اللہ guides not the people who are wrongdoers، اللہ ان کو کبھی ہدایت نہیں دیتا جو لوگ ظالمین ہیں. The person most worthy of this condemnation is عامر بن لوہی بن قمہ. یہ جو بندہ تھا عامر بن لوہی بن قمہ، یہ ہے جس کے اوپر یہ تمام جو الزامات اس کے اوپر ہی ہے، اور اس کے لیے سزا بھی جہنم میں بہت بھاری ہوگی. He was the first person to change the religion of the prophets. یہ بندہ پہلا تھا جو نبیوں کے جو دین جو ہے چلے آ رہے ہیں ان کو بدلنے والا. And designate the صائبہ وسیلہ in harm as mentioned in the Sahih، اور صحیح بخاری کے اندر صحیح مسلم میں اس کو بیان کیا گیا ہے، اس میں ہے ذکر اس کا. تو یہ اس نے یہ چیز کروایا مقرر
کہ صاحبہ وسیلہ حام یہ سب اسی نے کروایا. جیسے نامزد کر دیا نا اس کو کہ بس یہ اب یہ نام ہے، ان کو نہیں یہ کرنے کا، اس کو یہ نہیں کرنے کا، اس کو ایسا کھلا چھوڑنے کا فلانے بدھ کے نام سے. تو یہ ہے وہ تمام چیزیں جو شرک اور بدعتیں بھی ہے. اور اس کا سب سے پہلا کروانے والا عامر بن لوہی بن قمعہ وہ ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد